کشمیر ایک ایسی سرزمین جو جنت نظیر کہلائی، مگر صدیوں سے ظلم، سازش اور خون ریزی کی گواہ رہی۔ یہ کہانی صرف وادیوں، پہاڑوں اور ندیوں کی نہیں، بلکہ ایک ایسے قوم کی ہے جو اپنی شناخت، آزادی اور انصاف کے لیے صدیوں سے لڑ رہی ہے۔ کشمیر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ روایات کے مطابق کشمیر کا ذکر قدیم ہندو مذہبی کتابوں جیسے مہابھارت اور نیلم پوران میں بھی موجود ہے۔ راجہ اشوک کے دور میں بدھ مت یہاں پھیلنے لگا اور کشمیر علمی، تہذیبی اور روحانی مرکز بن گیا۔ اس دور میں وادی میں بدھ خانقاہیں، یونیورسٹیاں اور کتب خانے قائم ہوئے۔ 14ویں صدی میں کشمیر میں اسلام کا نور پھیلا۔ سب سے پہلے شاہ میر خاندان نے حکومت قائم کی۔ اس کے بعد صوفیاء کرام کی آمد نے اس وادی کے مزاج کو مکمل طور پر بدل دیا۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام نے نہ صرف دین اسلام کی تبلیغ کی، بلکہ علم، عدل اور اخوت کو فروغ دیا۔ کشمیر ایک اسلامی تہذیب کا مرکز بن گیا۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں کشمیر کو خصوصی مقام حاصل رہا۔ بادشاہ اکبر نے کشمیر کو سلطنت میں شامل کیا اور جہانگیر تو اس وادی کا عاشق تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا، اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ مغل دور میں شالیمار باغ، نشاد باغ اور دوسرے باغات بنے اور فن و ثقافت کو فروغ ملا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد کشمیر پر افغان درانی سلطنت کا قبضہ ہوا، مگر ان کا دور ظلم و ستم سے بھرپور رہا۔ پھر 1819 میں رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ سکھ دور میں مسلمانوں پر بے شمار پابندیاں لگائی گئیں۔ اذان، قربانی اور دینی تعلیم پر قدغنیں لگا دی گئیں۔ 1846 میں انگریزوں نے کشمیر کو مہاراجہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں صرف 75 لاکھ روپے کے عوض بیچ دیا۔ یہ معاہدہ تاریخ میں معاہدہ امرتسر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خرید و فروخت انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ تھی۔ ڈوگرا دور میں مسلمانوں کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ ان پر ٹیکسوں کا بوجھ، تعلیم سے محرومی اور مذہبی جبر عروج پر پہنچ گیا، اور اسی دور میں مسلمانوں کی مذہبی تبدیلی کا سلسلہ بڑی تیزی سے شروع ہو گیا۔ 1931 میں سری نگر کی جامع مسجد کے باہر اذان پر پابندی کے خلاف احتجاج ہوا، جہاں کئی مظاہرین شہید ہوئے۔ یہ واقعہ کشمیری مسلمانوں کی بیداری کا آغاز تھا۔ شیخ عبداللہ، چودھری غلام عباس اور دیگر رہنماؤں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی، اور پہلی بار کشمیری قوم نے سیاسی شعور کا اظہار کیا۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی، مگر اس پر ہندو مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی۔ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی تھے، مگر مہاراجہ نے سازش کے تحت بھارت سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ قبائلی لشکروں نے کشمیر کی طرف پیش قدمی کی اور بھارت نے فوجیں اتار دیں۔ یوں پہلا کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پہنچا۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی کہ کشمیر کے عوام کو رائے شماری کا حق دیا جائے تاکہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، مگر آج 75 سال گزرنے کے باوجود وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ بھارت مسلسل اس حق سے انکار کرتا رہا۔ 1989 سے کشمیر میں دوبارہ تحریک آزادی زور پکڑ گئی۔ لاکھوں نوجوانوں نے قربانیاں دیں، مگر بھارت نے کچلنے کے لیے فوجی طاقت، پیلٹ گنز، گرفتاریوں اور میڈیا بلیک آؤٹ کا سہارا لیا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آئین کا آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی میم خود مختار حیثیت بھی چھین لی۔ بھارت نے ان تحریکوں کو کچلنے کے لیے زور استعمال کیا۔ کشمیر کی تاریخ خون، قربانی، مزاحمت اور حق کے لیے جدوجہد کی تاریخ ہے۔ یہ ایک جغرافیائی مسئلہ نہیں، بلکہ انسانی حقوق کا سوال ہے۔ دنیا کے ضمیر کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا وقت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی تاریخ کو مزید تفصیل سے بیان کریں، یعنی ہر دور جیسے کہ مغلیہ دور، سکھ دور، ڈوگرا راج یا تحریک آزادی کے الگ الگ پہلوؤں پر الگ ویڈیوز بنائیں، تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔
آپ کا کمنٹ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ سے سچی محبت رکھتے ہیں تو اردو ہسٹری ہب کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر تاریخی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور تاریخی حقیقت کے ساتھ۔